اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، مجھے بتائیے ایمان کیا ہے؟ کیا فرمایا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ مجھے بتائیے کہ ایمان کیا ہے؟ کیا ایمان کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایمان کی تفصیل یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ، ایمان کی تفصیل کیا ہے کہ ایمان یعنی کہ جبریل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ مجھے بتلائیے کہ ایمان کیا ہے، ایمان کیا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایمان کی تفصیل یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ پر، کس پر؟ تم اللہ تعالیٰ پر اور آخرت کے دن پر، فرشتوں پر، اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر، اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر اور نبیوں پر ایمان لاؤ. کس پر؟ اللہ تعالیٰ پر، اللہ تعالیٰ کے یعنی کہ آخرت کے دن پر، آخرت کے بولتے کیوں نہیں بھائی، آخرت کے دن پر اور فرشتوں پر، اللہ تعالیٰ کی کتابوں اور نبیوں پر ایمان لاؤ. مرنے اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر، کس پر؟ مرنے اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر کیا لاؤ؟ ایمان. یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کی تفصیل بیان کر رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ ایمان کی تفصیل کہ ایمان کیا، کس کس چیزوں پر ایمان ہونا چاہیے ہمارا، کن کن چیزوں پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے. اللہ پر، رسولوں پر، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر، ہے نا، فرشتوں پر. یہ کیا ہے؟ یہ ہمارا ایمان ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیل بیان فرمائی اور فرمایا، میں نے مرنے اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر ایمان لاؤ. جنت اور دوزخ، کس پر؟ جنت اور دوزخ اور حساب اور اعمال کے ترازو پر ایمان لاؤ. کس پر؟ جنت اور دوزخ، حساب اور اعمال کے ترازو پر ایمان لاؤ. کس پر ایمان لانا میرے بھائی؟ اعمال کے ترازو پر ایمان لاؤ. اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لاؤ. کس پر؟ اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لاؤ. حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا، جب میں ان تمام باتوں پر ایمان لے آیا تو کیا میں ایمان والا ہو گیا؟ جبریل علیہ السلام نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ جب میں ان تمام باتوں پر کیا لے آیا؟ ایمان لے آیا تو کیا میں ایمان والا ہو گیا؟ کیا میں ایمان والا ہو گیا؟ تو فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم ان چیزوں پر ایمان لے آئے تو تم ایمان والے بن گئے. یہ ہے ایمان کی تفصیل. کیا ہے؟ یہ ہے ایمان کی تفصیل محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی. یہ ہے کہ ہمارا اللہ پر یقین مضبوط ہو. ہمارا اللہ پر یقین کیا ہو میرے بھائی؟ مضبوط یقین کہ بنانے والی ذات صرف ایک اللہ کی ہے، بنانے والی ذات صرف ایک اللہ کی ہے، کھلانے والی ذات صرف ایک اللہ کی ہے نا. جو پوری کائنات کو جو چلا رہا ہے وہ ایک اللہ چلا رہا ہے. یہ ایمان ہو ہمارا، یہ ہمارا ایمان ہو. آخرت کے دن پر ہمارا ایمان ہو. آخرت کے دن پر کیا میرے بھائی؟ ہم سب کا ایمان ہو آخرت کے دن پر کہ ہمیں جو اللہ نے یہ زندگی دی ہے، یہ تو صرف ایک کیا امتحان کی جگہ ہے. دنیا کیا ہے؟ ایگزامینیشن ہال ہے. دنیا کیا ہے؟ ایگزامینیشن ہال. اصل زندگی مرنے کے بعد ہے، آخرت کی زندگی. یہ فرمایا آخرت کے دن پر ایمان لاؤ، یعنی قیامت پر نا، آخرت کا دن ہوگا، اس پر ایمان لانا ہے. اس پر ہمیں مضبوط ایمان لانا ہے، مضبوط. جس طرح صحابہ کرام کا مضبوط ایمان تھا کہ انہوں نے دنیا کو آخرت کے مقابلے میں کچھ نہیں سمجھا. انہوں نے صرف کسے سمجھا؟ آخرت کو اصل سمجھا. آخرت کو کیا سمجھا؟ اصل سمجھا آخرت کو. ٹھیک ہے، اس لیے ہم اپنے ایمان کو بنائیں کہ ہم آخرت پر پورا کیا لائیں میرے بھائی؟ ایمان. اور فرشتوں کہ اللہ کے فرشتے ہیں، ہے نا. اللہ نے فرشتے بنائے،
ہے نا، ایسے ایسے فرشتے ہیں کہ جس کو اللہ نے حکم دے دیا وہ سجدے میں ہی پڑا ہوا ہے، جس کو حکم دے دیا وہ رکوع کے اندر ہی ہے نا، اور جو اللہ جو نظام دنیا کا نظام کا جو کام لے رہے ہیں فرشتوں کے ذریعے لے رہے ہیں، ٹھیک ہے، قدرت اللہ کی ہے، حکومت اللہ کی ہے، کام اللہ لے رہے ہیں فرشتوں سے، تو اس پر ہمارا یقین ہو کہ اللہ کے فرشتے ایک مخلوق ہے جن کا نام فرشتے ہے، وہ اللہ کی مخلوق ہے بھی، ٹھیک ہے، ان پر ہمارا ایمان ہو، اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر ایمان ہو، کس پر؟ اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر کیا ہو؟ ایمان، توریت، انجیل، زبور اور قرآن، یہ چار کتابیں، ان پر ہمارا ایمان ہو، ٹھیک ہے، تو جب ہم ان پر ایمان لائیں گے تو فرمایا آگے سنو، اور نبیوں پر ایمان لاؤ، کن پر؟ نبیوں پر ایمان لاؤ، ہے نا، کہ 1,00,000 کم و بیش، یعنی کم یا زیادہ 1,00,000 یا کم و بیش، 1.25 کی بھی روایت ہے، 1.25 کی بھی روایت ہے کہ نبی آئے جنہوں نے کلمے کی دعوت دی، کس کی دعوت دی؟ کلمے کی دعوت دی، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، صرف ایک اللہ، کون ہے؟ صرف ایک اللہ کی عبادت ہے، بس، کس کی عبادت ہے؟ ایک اللہ کی عبادت، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں ہے، صرف بنانے والے اللہ کی عبادت کرو بس، اور فرمایا کہ اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لاؤ، کس پر؟ اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لاؤ، اچھی اور بری تقدیر پر کیا لاؤ؟ ایمان لاؤ، ایمان، کبھی پریشانی آ گئی ہے نا، کبھی آدمی کو دعائیں مانگتے اللہ سے، کبھی خوشی مل جاتی ہے، اس پر کیا کرو؟ اللہ کا شکر ہے ہمارے مقدر سے، چلو اللہ کا شکر ادا کرو، کبھی مصیبتیں آ گئی، پریشانیاں آ گئی ہے نا، پریشانیاں آ گئی تو ہم کیا کریں؟ صبر کرے اور اللہ یعنی کہ اس پر یقین کرے یہ ہمارے مقدر میں نہیں، کیا تھی؟ یہ ہمارے مقدر، یہ ہے اچھی اور بری تقدیر پر ایمان، کہ جو چیز ہماری مقدر میں ہے، اچھا ہو چاہے برا ہو، اللہ کے وہاں پہلے سے لکھا ہوا ہے، لیکن ہمیں یہ نہیں پتا کہ اچھا برا ہے، ہمارے لوگ یہ بھی سوال کھڑا کرتے ہیں کہ جب اللہ نے ہمارا لکھ ہی رکھا تھا کہ ہم برے ہیں، اللہ نے ہمیں لکھ دیا تھا کہ ہم برے ہیں، تو اب ہمیں اچھے اعمال کرنے کی ضرورت نہیں، اللہ نے ہمیں لکھ دیا کہ ہم نماز چھوڑیں گے زندگی میں، تو اب لوگ کچھ لوگ کہتے ہیں تو نماز چھوڑنا تو ہمارے مقدر میں لکھا ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے، ہم جو مقدر ہے نا، یہ اللہ کے علم کا نام ہے مقدر، یہ اللہ کو معلوم ہے کہ اللہ نے ہمارے مقدر میں کیا لکھ رہا ہے، ہمیں نہیں پتا، ہمیں تو اچھا اور برا دیکھ کر چلنا ہے کہ یہ اچھا ہے اور یہ برا دیکھ کر چلنا ہے نا، کیا دین سچا ہے، اسلام سچا ہے، اور جتنے باطل چیزیں ہیں وہ سب جھوٹی ہے، جتنی باطل چیزیں ہیں، باطل طریقے ہیں وہ سب کیا جھوٹے ہیں، ایک اسلام سچا ہے، اللہ کے نزدیک کیا سچا ہے؟ ایک اسلام سچا ہے، اسلام کے علاوہ اللہ کے نزدیک کوئی سچا نہیں ہے، سمجھ میں آئی میرے بھائی؟ یہ ایمان کی تفصیل ہے جو جبریل علیہ السلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ رہے ہیں، جو جبریل علیہ السلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ رہے ہیں، تو پھر جبریل علیہ السلام نے فرمایا کیا میں ایمان والا ہو گیا جب میرے اندر ان کے یقین پیدا ہو گیا اور میں ان پر عمل کرنے لگا، تو کیا میں ایمان والا کو فرمایا کہ تم ان چیزوں پر ایمان لے آئے تو تم ایمان والے کیا بھائی؟ ایمان والے بن گئے، ایمان والے بن گئے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی شخص اس وقت تک ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی نفسانی چاہتے اس دین کے تابع نہ ہو جائے جس کو میں لے کر آیا ہوں، یہ نا، جب تک ہمارا نفس جو ہماری خواہشیں ہیں وہ کس کے تابع نہ ہو جائے؟ جب تک دین کے تابع نہ ہو جائے، جب تک دین کے تابع نفس چاہ رہا ہے، نفس کیا چاہ رہا ہے کہ صبح فجر کا وقت ہے اور ٹھنڈ زیادہ ہو گئی ہے نا، دھند والا موسم ہے، کئی علاقوں کے اندر برف بھی پڑتی ہے، بارشیں بھی ہوتی ہیں، تو دل چاہ رہا ہے کہ اب رجائی میں سے بھی نہ نکلے، لیکن جو اپنی خواہش کو کیا کرنا ہے؟ دین کے تابع کر دینا ہے، تو کیا اللہ کیا چاہ رہا ہے؟ اللہ یہ چاہ رہا ہے کہ تم رجائی میں سے ٹھنڈ میں بھی نکلو، اور ٹھنڈا پانی ہے تو ٹھنڈے پانی سے کرو، وضو کرو، کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، دین کے تابع اپنی نفسانی خواہشات دین کے تابع کر دو، دین کے تابع کر دو، بس
लोगों को ना देखो, लोग तो पता नहीं क्या क्या कहेंगे, लोगों को देखना नहीं है, हमें सिर्फ एक अल्लाह के हुक्म को देखना है। रिश्तेदारों का हुक्म, रिश्तेदारों को खुश करने के लिए अल्लाह को नाराज करना गुनाह है। क्या है? गुनाह है। इसलिए फरमाया कि अपनी उस वक्त तक कामिल ईमान वाला नहीं हो सकता, यानी जो उस वक्त तक ईमान वाला नहीं हो सकता जब तक कि उसकी नफसानी चाहते इस दीन के ताबे ना हो जाए जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए हैं। इस दीन के ताबे ना हो जाए जब तक पूरा ईमान वाला नहीं हो सकता। अब देख लें हम अपने अंदर कि हमारी कितनी ज़िंदगी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर है ना? हमारी ज़िंदगी कितनी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर है। सोचें, हम थोड़ा सोचें, आज उम्मत मुहम्मदिया, मोहम्मद के आशिक होने के हम दावे कर रहे हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, है ना? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आशिक होने के हम क्या कर रहे हैं? दावे कर रहे हैं। और उनका चेहरे मुबारक भी हमें पसंद नहीं है, उनका चेहरा मुबारक भी हमें पसंद नहीं है। कैसे आशिक रसूल हुए? ये फरमाया कि आगे में क्या है, कैसे आशिक रसूल? अगली हदीस सुन, पढ़ो, देख क्या है अगली हदीस, बता दो। अगली हदीस है कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद नकल फरमाते हैं कि जिसने मेरे तरीके को मेरी उम्मत के बिगाड़ के वक्त मजबूती से थामे रखा उसे शहीद का सवाब मिलेगा। किसका सवाब मिलेगा? शहीद का। शहीद का सवाब बहुत बड़ा सवाब है। किसे मिलेगा? कि जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके में क्या बिगाड़ पैदा हो गया हो, क्या पैदा हो गया हो? बिगाड़ पैदा हो गया हो, तो क्या है? उन्हें शहीद का सवाब मिलेगा। आज अल्लाह के नबी की एक अहम सुन्नत दाढ़ी, उसे रखने को लोग ऐब समझने लगे। क्या समझने लगे? ऐब। क्या समझने लगे? ऐब समझने लगे। एक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है नूर, इस दाढ़ी को रखने को ऐब समझने लगे। बिगाड़ पैदा हो रहा ना आज के दौर के अंदर, उम्मत के अंदर, कि दाढ़ी को भी ऐब समझा जा रहा है। क्यों? अभी हमारी नफसानी ख्वाहिशात दीन के ताबे नहीं हुई। जिस दिन दीन के ताबे हमारी नफसानी ख्वाहिशात हो जाएगी उस दिन हम क्या करेंगे? उस दिन हमारे चेहरों पर सुन्नत रसूल होगी। उस दिन हमारे चेहरे पर क्या होगी? सुन्नत, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहम सुन्नत। ये फरमाया कि खुली बगावत है। क्या है? क्या है? खुली बगावत है। क्या है? ये खुली बगावत है, अल्लाह के नबी की सुन्नत की खुलेआम धज्जियाँ उड़ाना, तो क्या खुली बगावत है अल्लाह की। इसलिए हम अपने आप को सुधारे, है ना? अपनी नफसानी ख्वाहिशात दीन के ताबे करें। किसके ताबे करें? दीन के ताबे करें। इसलिए हम अल्लाह के नबी के तरीक़ों मेरे भाई मजबूती से पकड़ें। किसके? मजबूती से पकड़ें, मजबूती से। अल्लाह के हुक्म को पूरा करने के लिए नबी का तरीका ज़िंदगी में होना ज़रूरी है। जो अल्लाह के नबी का तरीका हमारी ज़िंदगी में नहीं है, हम अपने तरीके से ही हम चाहते हैं कि हम दीन को फॉलो कर ले, ऐसा नहीं होगा। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो तरीका है उसी तरीके पर क्या है? दीन को फॉलो करेंगे तो कामयाबी है। जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका नहीं है तो कामयाब नहीं है, अल्लाह राजी नहीं होगा। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका होना बहुत फ़र्ज है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके बगैर तो कलमा ही पूरा नहीं होगा। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होगा। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके बगैर कलमा पूरा नहीं होगा। इसलिए हम अपने ईमान को, है ना, मजबूत करें और अपनी नफसानी ख्वाहिशात, अपनी दिल की ख्वाहिश को दीन के ताबे कर दें। दिल चाह रहा है गुनाह करना, लेकिन छोड़ दो। किसके लिए? एक अल्लाह के लिए छोड़ दो। अल्लाह का हुक्म दिया, अल्लाह नाराज हो जाएगा, छोड़ दो। ठीक है, करोगे इंशाअल्लाह। अल्लाह के नबी से मोहब्बत, अल्लाह के नबी से प्यार, है ना, अल्लाह के नबी की सुन्नतों को एक एक को ज़िंदा करना। ठीक है मेरे भाई, इसलिए अपनी दाढ़ियाँ बढ़ाओ। क्या बढ़ाओ मेरे भाई? दाढ़ियाँ बढ़ाओ, दाढ़ियाँ रखो। एक बालिश इनकी इतनी एक ऊँची दाढ़ी रखना फ़र्ज है। क्या है? फ़र्ज है, फ़र्ज। रखोगे इंशाअल्लाह, कहो इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला
کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ جو ہمارے اس بات کرنے میں جو غلطیاں کوتاہیاں ہوئی ہے اسے بھی اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ کیونکہ دیکھو میرے بھائی، انسان ہے، غلطیاں ہو جاتی ہیں، اس لیے ہم کیا کریں، بس اللہ کے حکم کو پورا کرو گے۔ سبحان اللہ۔